دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر دو قسم کی مخلوقات رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے، یہ زمین پر رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہے اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی ہے۔ جنات میں شر کمادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ شیطان کو بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن شیطان جنات کی نسل سے ہے اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح شیطان کے جد امجد ترانوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ مورخین نے ان کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ یہ شیطان کے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ان کے والد کا نام چلیپا اور ابو اللغوی ان کی کنیت تھی۔ شیطان کے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا، وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ شیطان کے باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنا کا ہر جن شیطان کے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اس لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہے دل دہلا دینے والا۔ ابلیس کی ماں کا نام تبلیس تھا، وہ بھی شیطان کی باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دل دادہ ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ شیطان کے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت سی جنگیں لڑی، پر ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل شیطان کے باپ کے زیر نگی ہو گئے، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب شیطان کی قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرے۔ دوستو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے کلا کما کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر ابلیس کی قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں شیطان کے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت شیطان کم سن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کڑا زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمانوں پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروہ نے ابلیس کو روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ شیطان نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں شیطان پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے شیطان کو ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، اور پھر اللہ کی رضا سے انہیں گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ ابلیس بہت ذہین تھا اور محنتی بھی تھا، اپنا تمام تر وقت عبادات اور ریاضت میں گزارتا تھا، اپنے اتلیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا تھا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے رازہائے سربستہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ شیطان کے سرد رویے نے انہیں فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن شیطان کو اس کی فکر نہیں تھی۔ اس کا ہدف تو اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے اس نے دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے شیطان کو دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر شیطان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر ابلیس کو عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن اور ساتویں آسمان پر شیطان کو عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ ابلیس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا
طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ دوستو، یہ تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن ابلیس ادب و احترام کے کرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا۔ شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں تحریر تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر ابلیس کے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ ابلیس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ برگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد، زاہد، برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، پس میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر رندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے شیطان لرز اٹھا اور اس کی زبان میں لڑکڑاہٹ آ گئی۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان پھر عرض کیا، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے اس جواب سے شیطان کا وجود کانپ اٹھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت و بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ پھر برسوں تک یہ خیال اس کی سوچوں پر غالب رہا، تاہم گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو اس کی یادوں سے محو کر دیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جن دوستوں نے ہسٹری وائز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرے اور ایک اچھا سا کمنٹ کرے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔